اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، تجلی قرآن کی طرف سے میں آپ کا ہوسٹ سید حسنین۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ سیرت النبی اور اسوہ رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا فطرتی تقاضا ہے کہ آپ کی حیات مقدسہ، آپ کی شمائل و خصائل، آپ کے قول و افعال بیان کیے جائیں اور انہیں قلم بند کر کے ہر سو عام کیا جائے، کیونکہ آپ صورت اور سیرت کے لحاظ سے کامل ترین اور امت کے لیے اسوہ بہترین ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے سیرت نویسی کا آغاز عہد نزول وحی میں ہی ہو گیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کس قدر عظمت اور فضیلت کی حامل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود آپ کی حیات طیبہ کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی دولت اور نعمت سے نوازا ہے جو پورے دین کو جامعہ اور اس کی تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے۔ وہ دولت اور نعمت اخلاق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اخلاق حسنہ سے عبارت تھی۔ قرآن پاک نے خود گواہی دی ہے کہ بلا شبہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ اگر سیرت کا مطالعہ غور سے کیا جائے تو اس کی مثالیں قدم قدم پر ملتی ہیں۔ اسی طرح وحشی بن حرب، جن کی ذات سے اسلامی تاریخ کے تلخ ترین حادثے کی یاد بستا ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور مشفق چاچا کو قتل کیا تھا، لیکن جب آپ اسلام لا کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی پاک نے ان کا اسلام قبول کیا اور ان سے حضرت حمزہ کے قتل کی کیفیت دریافت فرمائی۔ جب انہوں نے واقعہ بیان کیا تو آپ پر گریہ طاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، وحشی، تمہارا قصور معاف ہے، لیکن تم میرے سامنے مت آیا کرو، تمہیں دیکھ کر پیارے چاچا کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ آپ کے اخلاق حسنہ میں ایک اخلاق یہ بھی تھا کہ آپ ہمیشہ وفا کرتے تھے۔ نبی پاک نے اپنے اخلاق حسنہ کی دولت سے تڑپتی انسانیت کی غمخواری کی اور اپنے ازلی اور ابدی دشمنوں کو پتھر کے جواب میں گلدستے پیش کیے، جس کی سب سے بڑی مثال سفر طائف ہے۔ طائف بستی مکہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر خوبصورت وادی، زرخیز باغات اور پہاڑوں سے مزین علاقہ ہے۔ یہاں قبیلہ ثقیف آباد تھا جو عرب کا طاقتور قبیلہ تھا۔ یہاں 3 بھائی عبد الیل، مسعود اور حبیب ان قبیلوں کے سردار تھے۔ آپ فریضہ تبلیغ کے لیے غالباً پیدل یہاں تشریف لائے۔ آپ کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ تھے۔ آپ نے عوام و فاس کے سامنے دعوت اسلام پیش کیا، لیکن سب نے بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد آپ ان کے سردار عبد الیل، مسعود اور حبیب کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو اپنے آنے کا مقصد واضح فرمایا، لیکن ان بدبختوں اور بد نصیبوں نے نہ صرف آپ کی دعوت کو ٹھکرایا بلکہ آپ کا نہایت گستاخانہ رویہ اپناتے ہوئے آپ کا مذاق اڑایا۔ اس کے بعد ان بد نصیبوں نے طائف کے اوباشوں اور آوارہ گردوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور وہ آپ کو گلیوں میں لے آئے۔ یہاں لوگ دونوں طرف صف بنائے ہاتھوں میں پتھر لیے کھڑے تھے۔ جب آپ کا گزر وہاں سے ہوا تو ان لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے۔ آپ سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک بلکہ نالین مبارک تک لہو لہان ہو گئے۔ پنڈلیوں اور گھٹنوں پر گہرے زخم آئے۔ آپ چند قدم چلتے اور بیٹھ جاتے، طائف والے آپ کی بغلوں سے اٹھا کر آپ کو کھڑا کرتے۔ آپ چند قدم چلتے اور پھر بیٹھ جاتے، طائف والے دوبارہ آپ کو بغلوں سے اٹھا کر کھڑا کرتے اور آپ پر پتھر برساتے۔ آپ بے ہوش ہو گئے تو حضرت زید بن حارثہ نے آپ کو اٹھایا۔ کچھ دیر بعد طبیعت جب کچھ سنبھلی تو آپ معبود برحق کی بارگاہ میں عابد و حق پرست بن کر مناجات اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی سوز و گداز، طرب، درد اور زخموں نے نالہ فریاد میں وہ تاثیر پیدا کی کہ جس سے عرش بری کانپ اٹھا۔ آپ نے اس موقع پر دعا کی، اے میرے پاک پروردگار، میں تجھ سے اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے میرے پاک پروردگار، یہ لوگ مجھے تنہا کرنا چاہتے ہیں، میں اس کا شکوہ بھی تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ اے سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان، اے میرے پاک پروردگار، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں اور اگر مجھ پر تیرا عتاب نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اے میرے پاک پروردگار،
میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا عذاب پڑے یا تیرا عذاب نازل ہو۔ اے میرے پاک پروردگار، تجھ ہی کو منانا ہے اور اس وقت تک منانا ہے کہ جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ آپ نے اوپر نظر اٹھائی اور بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ جب بادل پر نظر جمائی تو جبریل امین جلوہ فروز تھے۔ جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سن اور دیکھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو سلوک انہوں نے کیا سب کا سب دیکھ اور سن لیا۔ جبریل امین نے فرمایا کہ یہ ملک الجبال پہاڑوں کی زیر نگرانی مقرر فرشتہ ہے، آپ حکم دیجئے یہ تعمیل کرے گا۔ ملک الجبال نے کہا کہ مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے، آپ جو چاہے حکم کریں میں تعمیل کروں گا۔ آپ حکم کریں تو مکہ کے دونوں طرف کی پہاڑوں کو ملا کر ان بدبختوں اور گستاخوں کو پیس ڈالوں۔ آپ آزمائش کے دو رائے پر کھڑے تھے، ایک آزمائش کے اہل طائف نے جو ظلم و ستم آپ پر ڈائے، دوسری آزمائش کے جبریل امین اور ملک الجبال پیس ڈالنے کی فرمائش پہ منتظر کھڑے تھے۔ پہلا امتحان صبر و استقلال اور برداشت کا تھا، دوسرا امتحان دعویٰ رحم و کرم کا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دونوں میں کامیابی عطا فرمائی۔ آپ نے فرشتوں کو جواب دیا، اگر یہ بدبخت بد نصیب ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، میں ان کے آنے والی نسلوں سے ہرگز نا امید نہیں ہوں۔ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد پر پورا یقین ہے۔ گویا آپ کی رحمت اور محبت نے نفرت کے اندھیروں میں الفت اور رحمت کی شمع کو روشن کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا اللہ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ نیز ارشاد فرمایا، آپ کی حیات مقدسہ کی قسم، یہ لوگ اپنی مدہوشی میں سرگرداں ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت اور تکریم بیان کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت النبی جیسے عظیم موضوع پر ہر خاص و عام لکھنا اور اسے شائع کرنا اپنی سعادت اور نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سرکار کی اسوہ حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔